مستدرک کی حدیث پاک سنیے جی، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ قیامت والا دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس پر حدیث پاک سنیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی تو اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر چھوٹی سی بھی شر کی ہے اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی ہم سب کو۔ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس 99 رجسٹر گناہوں کے اس کے سامنے آ گئے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ذرا حدیث پاک غور سے سننا اور ہم اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ ہر بندہ دیکھے مجھ سمیت کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور بندے کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں 30 سال 32 سال میں اور 50 70 80 سال میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ مجھے پتہ ہے سب کچھ، کہ انسان جانتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے کا مال ہڑپ کیا ہے۔ اس کے سامنے 99 رجسٹر گناہوں کے آ گئے۔ ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور ایک نہیں رجسٹر 99 رجسٹر گناہوں کے سامنے آ گئے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ فیصلہ ہو گیا اس کا، کیا فیصلہ ہوا؟ میں 99 رجسٹر گناہوں کے نیکی ہے کوئی نہیں ہے، نیکی ہے کوئی نہیں۔ آج ترسے گا تو ایک ایک نیکی کو، کل قیامت والے دن اگر ہم دنیا سے چلے گئے۔ کہ بیان کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی دعاؤں کے، اپنے لواحقین ورثاء کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ اس کو دعا کرنے والا کوئی ہے پیچھے یا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کے اولاد، اس کے چاہنے والے، اس کے دوست احباب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ان دعا کو قبر میں پہاڑوں کی مثل داخل کیا جاتا ہے۔ پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے پیچھے دعا آ گئی ہے، اب مجھے اللہ معاف کر دے گا۔ بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے، سنیے۔ فیصلہ ہو گیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ فرمائے گا ذرا ٹھہرو تو صحیح، میرے محبوب امتی تو ہے نا، اے میرے محبوب علیہ السلام سے غلاموں، اس واسطے میں آخنا ہوں کہ آج اگر نیکی کر رہی ہے، قبرت بھی کام آئے گی، حشرت بھی کام آئے گی۔ سرہ کی شاعر نے بڑی سونی گل فرمائی ہے، آخدہ کی ہے آج نیکیاں دا ایک رجسٹر بھی ہویا تو انشاءاللہ من یقین ہے اللہ دے رسول دے دین دے ہوتے، اللہ اس دین دی وجہ تو 99 رجسٹر دے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرطیں ہوئے ایک رجسٹر دیا نیکیاں ہونا ضروری نے۔ اچھا بولو نا جارا سبحان اللہ۔ اس واسطے شاعر نے آکھے آئے آہن رب دے درتے جا سر نو جھکا، آہن رب دے درتے جا سر نو جھکا، گزر ویسی ویلا پچھے کر سکیا، جس لئے موت واقع ہو گئی پھر گزر جائے گا ویلا، پھر سارے وقت ختم ہو جان گے۔ برادری والے بھی آکھن گے، لواحقین آکھن گے جلدی جلدی دفناؤ، پچھلے مہمانوں فارغ کرنا ہے۔ میرے دوستہ یاد رکھ لے، آج اللہ نے تنو شبان کا مہینہ بھی دے دیتا ہی، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دیتی ہے، اللہ نے صحت اور تندرستی بھی دیتی ہے۔ آج بھی رات اللہ کو لو معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لو عرض کر دے یا اللہ سی توبہ پیک کرنے ساڑھے گناہ والا تو معاف کر دے۔ اس واسطے میرا دوستہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آج رات رو آگے حاضر ہو جا، روزانہ 5 ٹائم حاضر ہویا کر، میں نو یقین ہے ساڑھے عمال بھی کوئی نہیں، ساڑھے سونے منہ بھی کوئی نہیں، لیکن ایک چہرہ ہے جس سے سانو یقین بھی ہے کہ اللہ اس چہرے دی لاج رکھے گا۔ وہ چہرہ کھڑا ہے جس نے قرآن نے آکھیا وَالضُّحَا، اچھا بولنا سبحان اللہ۔ اے میرے معبود غلاموں، اس واسطے اس چہرے دی اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھے گا، اپنے معبود نے امتیاں نو رسوا نہیں کرے گا۔ اس واسطے شاعر نے کیا کیا آج کا تینو جوانی تے نازے، آج کا تینو جوانی تے نازے، اسے گلو جو بھلی ہے تینو نمازے، اسے گلو جو بھلی ہے تینو نمازے، لکھاں کڑیاں گبھرو او گئے منہ چھپا،
اللہ فرمائے گا فرشتیوں ٹھہر جاؤ، ایک پرچی نمودار ہوئے گی، اللہ دی طرفوں پرچی آئے گی، اللہ فرمائے گا ہون اس دے عمال تو لو تا صحیح، بندہ سوچ رہا ہوئے گا، بندہ آکھے گا ایک ہیڈی ساری پرچی ہے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر گناہاں دینے، اس پرچی دا وزن کیے، اچھا بولنا سبحان اللہ۔ اے میرے معبود دے غلام اور اپنی رحمت دا بہانے مندی ہے، ایک واری آت سی دنیا داران دے دراتے 60 سال بعد ایک قانون ہے کہ ریجیکٹ کر دیو، لیکن نا اللہ دی بارگاہ ہوئے اگر 100 سال بھی عمر ہی 99 سال غفلت گزار دیتے نہیں، پھر بھی ایک دیڑے آکے اللہ دے سامنے جھک کے 4 آنسو بہا کے توبہ کر لے، اللہ دی ذات معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس واسطے میرے دوستو ہون ایک دفعہ او دے عمال تولے جا رہے ہیں، او دے عمال تولے جا رہے ہیں، جس لئے ترکڑی سامنے نام عمال تولن دا ویلا آیا، ایک پاسے 99 رجسٹر گناہاں دے، ایک پاسے پرچی ہے جس لئے تولیا گیا، اس پرچی دا وزن بڑھ گیا ہے، 99 رجسٹر دا وزن گھٹ گیا ہے۔ اس پرچی تے لکھیا کی سی، اس بندے دی ہکو نے کی لکھی ہوئی سی کیڑی، لا الہ الا اللہ، مل کر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، جس لئے وزن کھیتا گیا، اللہ نے فرمایا ہون فرشتیوں دسو وزن زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے؟ فرشتے عرض کر دیں اے مولا نیکیاں دا وزن ود گیا ہے تے گناہاں دا گھٹ گیا ہے۔ اے میرے دوستوں بزرگوں، رب تا رب ہے، رب اوے ماں ویکھے میرے پتر رو کنڈا چپ گیا ہے، ساری رات سوندی نہیں ہے، ماں پتر نال دھی نال اتنا پیار کر دی ہے، لیکن رب تا اوے جیڑا 70 ماواں تو زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے۔ اے بندہ کتنا بدبخت ہے، کتنا غفلت دا شکار ہے، اس بندے نو اے نہیں پتا کہ میں دنیا تو چلا جانا ہے، ہر شے بھلا کے پسے پشت سٹ کے دنیا دے مال لے لگیا ہوا ہے۔ دوستا یاد رکھ شاعر نے بڑی سونی گل کی ہے، شاعر کی یاد ہے خالی ٹر وجنا امیرا فقیرا، خالی ٹر وجنا امیرا فقیرا، اتھے کم نیا سن اتنیاں جگیرا، اتھے کم نیا سن اتنیاں جگیرا۔ کیوں کہ رب دی شان ویکھو، امیر بھی اسے 2-2.5 فٹ والی قبر وچ، غریب بھی اتھے ہی، لیکن دنیا تے اساں فرق کیتے ہویا ہے، لیکن رب دی بارگاہ کوئی فرق نہیں ہے۔ رب تعالیٰ انسان بنائے نے، سارے برابر بنائے نے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر انہاں انساناں وچوں امت مصطفیٰ بنائی ہے، امت مصطفیٰ پیدا کی ہے۔ خالی ٹر وجنا امیرا فقیرا، اتھے کم نیاس اتنیاں جگیرا، امیرا فقیرا۔